حاشیہ لگا ہے الشیخ محمد عبدہ کہ جو مصر کی جامعۃ الازہر کے رئیس تھے، اور انہوں نے اس کتاب نہج البلاغہ کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا اور اس پر حاشیہ لگایا۔ ان کی یہ کتاب میرے سامنے ہے، اور ہم ان خطبات کے لیے استفادے کے لیے جو ترجمہ سامنے میرے رکھا ہے وہ قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے کہ ہم جس کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھے ہیں۔ البتہ ہم خود عربی الفاظ اور عربی جملوں کا ترجمہ کریں گے اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے ایام شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام ہیں، اور اسی مناسبت سے ہم نے ضروری سمجھا کہ ان ایام میں مولا کے کلام کے ذریعے مولا کو یاد کیا جائے، اور مولا کی شخصیت کو مولا کے کلام سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور و معروف فرمان کہ جو کتب اہل سنت میں بھی معتبر سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، کہ جس کا لب لباب یہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یعنی قیامت کے دن میرے پاس آ جائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ تو اب ہم ان کلمات کو، ان فرامین کو پڑھیں گے، اور قرآن مجید کی آیات سے اگر ہم آشنا ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے، تو جو قرآن کی آیات سے آشنا ہے، مانوس ہے، اس کے لیے بڑی آسانی ہے ان خطبات کے ذریعے یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی اور اس نتیجے پر پہنچنے کی کہ واقعاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اسی اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار، اور اسی کے پیغام کو اور اسی کے حکم کو بشریت تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کے نقش قدم پر، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے، یہی ان کی زندگی کا مقصد اور یہی ان کی زندگی کا ہدف ہے۔ ان کلمات سے انشاءاللہ یہ بات واضح ہونے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ پہلا خطبہ جو میں نے انتخاب کیا ان ایام کے لیے، کہ جس کے اندر قرآن کریم کی اہمیت اور قرآن کریم کا مقام بھی اس خطبے کے آخر میں جا کر مولا علی علیہ السلام بتاتے ہیں۔ یہ خطبہ جو نہج البلاغہ کا ترجمہ ہے قبلہ مفتی جعفر حسین کا، اس میں اس خطبے کا نمبر 17 ہے، 17، اور یہ جو شیخ محمد عبدہ کی جو کتاب ہے اس میں اس خطبے کا نمبر 16 ہے۔ یہ بعض دفعہ مختلف جگہوں سے جو نہج البلاغہ کی کتاب چھپی ہے تو بعض اوقات ترتیب میں تھوڑا بہت فرق آ گیا ہے، لیکن خطبہ وہی خطبہ ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ خطبہ اس زمانے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب مدینہ منورہ میں حضرت علی علیہ السلام کی بیعت ہوئی اور انہیں خلیفہ مسلمین کے طور پر اور مسلمانوں کے حکمران کے طور پر انتخاب کیا گیا اور ان کی بیعت کی گئی۔ اور اس خطبے کا جو موضوع ہے، ان افراد کے بارے میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو امت کے مسائل میں فیصلے کرنے کے لیے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، کرسی قضاوت پر بیٹھے ہیں، قاضی ہیں، لیکن اہلیت نہیں رکھتے، اس منصب پر بیٹھنے کے لیے اہل نہیں ہیں، لیکن بیٹھے ہیں۔ ان کی حالت کیا ہے؟ کس قسم کے افراد ہیں؟ آئیے ہم
مولا کے کلام سے نہج البلاغہ کی اس روایت کے مطابق سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے زمانے میں اس قسم کے افراد کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن ہو، کلام رسول اللہ ہو، کلام علی ابن ابی طالب ہو اور کلام دیگر افراد اہل بیت اطہار ہو، جیسے وہ اپنے اپنے زمانوں کے لیے، ان کے زمانوں کے لیے مؤثر اور مفید تھا، تا قیامت ان کی باتیں مؤثر اور مفید ہیں، اور عقل مند افراد وہ ہیں اور سنجیدہ افراد وہ ہیں کہ جو ان کے فرامین کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ان کے فرامین اور ان دونوں کے ساتھ اپنے زمانے کے حالات کو اور اپنے زمانے کے اندر موجود افراد کو دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس خطبے میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، ان ابغض الخلائق الی اللہ رجلان، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مبغوض یعنی قابل نفرت، جن سے اللہ شدید نفرت کرتا ہے، یہ دو قسم کے افراد ہیں۔ رجلان، دو قسم کے افراد ہیں۔ کون ہیں یہ افراد جن سے اللہ باقی تمام کی نسبت بہت زیادہ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، ناپسند فرماتا ہے؟ پہلے کون سے افراد، پہلی کون سی قسم ہے لوگوں کی؟ فرماتے ہیں رجل وکلہ اللہ الی نفسہ فہو جائر عن قصد السبیل مشغوف بکلام بدعۃ ودعاء ضلالہ۔ ایک وہ ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، نفس یعنی برائی کی طرف لے جانے والا نفس، جسے خواہشات نفسانی جسے کہا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر اکسانے والا نفس۔ توجہ فرمائیں، ایک وہ ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو۔ کیا مطلب اللہ نے انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں خداوند عالم نے گویا کہ اپنی رحمت کو اس سے دور کر دیا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ مراد یہ ہے کہ ایسا یہ شخص، اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی توفیق اس سے سلب کر لی، چھین لی۔ بڑی بری حالت میں ہے وہ شخص کہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جائے کہ خداوند عالم اسے اس کے حال پر چھوڑ دے اور اپنے نفس کی خواہشات کے اندر وہ گرفتار ہو جائے، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے، بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ آپ الفاظ دیکھیے، مشغوف بکلام بدعت، مشغوف یعنی اس کے دل میں، اس کے دل کی گہرائیوں میں محبت اتر چکی ہے بدعت والے کلام کی، بدعت والی باتوں کی، یعنی ایسی باتیں کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے، دین کے اندر شامل کی جاتی ہیں، ایسی باتوں کی محبت اس کے دل کے اندر بس گئی ہے۔ یعنی بجائے یہ کہ صحیح معتبر جگہوں سے اللہ کے دین کو پڑھ کے دیکھ کے اس کے مطابق بات کرے، نئی بدعت پر مبنی باتیں وہ لوگوں کے درمیان کرتا ہے۔ بیٹھا کہاں ہوا ہے؟ مسند قضاوت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور توجہ فرمائیں، اگرچہ یہ بنیادی طور پر یہ خطبہ ان افراد کے بارے میں کہ جو قاضی تھے لیکن نااہل تھے،
لیکن یہ جو صفات بتائی جا رہی ہیں اس میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، کسی بھی شکل میں ہو، ان کا نام عالم رکھ دیا جائے یا ان کا نام خطیب رکھ دیا جائے یا ان کا نام شاعر رکھ دیا جائے، کچھ بھی رکھ دیا جائے، کام کیا کرتے ہیں؟ دین کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض اہلیت نہیں رکھتے، نہ اہل ہے، اور ان کی صفات دیکھیے، مشغوف بکلام بدعت، بدعت کی باتوں کا عاشق، فریفتہ ہے، ودعاء ضلالہ، اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بدعت کی باتیں کرے گا تو لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ کون نشاندہی فرما رہا ہے ایسے افراد کی؟ گویا کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے معاشرے میں موجود تھے کہ جو اہلیت نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کو قضاوت کی مسند پر بٹھا دیا گیا تھا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے دین، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی میں فیصلے کریں گے۔ لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ جو مولا علی علیہ السلام بتا رہے ہیں، فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ، پس وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ بن چکا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اس کے آس پاس ہیں، جو اس کو قاضی سمجھتے ہیں، جو اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا علم قضاوت سے، علم قضاء سے یہ بڑا آشنا ہے، بڑا عالم آدمی ہے اس کے بارے میں، جو اس کو یہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی فتنہ بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اس کے پیچھے ان کے لیے بھی مصیبت کا باعث بن چکا ہے۔ ضال عن ہدی من کان قبلہ، اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو پہلے گزرے ہیں، جو ہدایت کے راستے پر تھے، یہ شخص ان کی ہدایت کے راستے سے برگشتہ ہے، اس راستے کو چھوڑ چکا ہے۔ یعنی نیک بزرگان سے، وہ لوگ کہ جو حقیقت میں دین بتانے والے تھے اور دین پہنچانے والے تھے، ان کے راستے کو یہ شخص چھوڑ چکا ہے، تبھی تو بدعت کے کلام کا عاشق، تبھی تو گمراہی کی تبلیغ کرتا پھرتا۔ مضل لمن اقتدى به فی حیاتہ وبعد وفاتہ، یہ شخص گمراہ کنندہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی اقتدا کرے۔ یعنی یہ جو مسند قضاوت پر بیٹھ گیا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں دین کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں تمہیں بتا رہا ہوں باتیں، تمہارے فیصلے کر رہا ہوں، وہ لوگ جو اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، وہ لوگ اس کی زندگی میں بھی یہ شخص انہیں گمراہ کر رہا ہے، اور اس کی موت کے بعد بھی وہ لوگ گمراہ ہوں گے، کیونکہ اسی کی باتوں کو وہ دین کی باتیں سمجھیں گے۔ حمال خطایا غیرہ رہن بخطیئتہ، حالت کیا ہے اس کی؟ دوسروں کی خطاؤں کو اٹھاتا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ غلط فیصلہ کرتا ہے، مسند قضاوت پہ بیٹھا ہے، یہ غلط فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرا کوئی مزے کرتا ہے، دوسرا کوئی استفادہ کرتا ہے، اور اس کے گناہ کا بوجھ اس کو بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس نے فیصلہ کیا اور حق اس کو دے دیا۔ اسی طرح جو شخص دین بتا رہا ہے لوگوں کو، اس نے دین کے نام پہ جو کوئی بدعت کی بات، جو کوئی گمراہی کی بات لوگوں کو بتائی، لوگوں نے اسے عقیدہ بنا لیا، لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ شخص ان کے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائے گا،
البتہ یاد رہے کہ وہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کی باتیں سن کر وہ اپنے گناہ کا پورا بوجھ اٹھائیں گے، ان کے بوجھ میں کمی نہیں ہوگی، لیکن ان کے گناہ کا قیامت کے دن اس پر بھی بوجھ پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے، اس کی بات پر لگ کر یہ سبب بنا کہ وہ گمراہ ہوں۔ اور اس بات کو شیخ محمد عبدہ نے اپنے حاشیے میں جو لکھا ہے وہاں پر قرآن کریم کی آیت کو لے کر آتے ہیں اس خطبے میں جو حاشیہ لگایا ہے، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ یہ لوگ حتماً اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وہ کون سا بوجھ ہوگا؟ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا یا جن کے بارے میں غلط قضاوت کی تھی۔ پھر فرماتے ہیں یہ پہلی قسم تھی، پہلی قسم تھی، اس کی حالت بیان کی گئی۔ اب یہاں سے اس کے بعد دوسری قسم، چونکہ شروع میں فرمایا تھا مبغوض ترین خلائق کے درمیان اللہ کے مبغوض ترین دو افراد ہیں، ایک کی بات کر دی گئی، اب دوسرے کی سنیے۔ رجل قمش جہلا، دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے جہالتوں کو جمع کر لیا اپنے پاس۔ الفاظ پہ غور کیجیے، علم کے نام پر جمع کیا کیا ہے؟ جہالتیں، جہالتیں۔ موضع فی جہال الامہ، اور یہ شخص بڑا امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، بڑی جگہ بنا لی ہے امت کے کن افراد میں؟ امت کے جاہل افراد میں، جو اسے عالم سمجھ رہے ہیں۔ اس کے پاس کیا ہے جو یہ باتیں کرتا ہے، لوگوں کو خطبے دیتا ہے، خطاب کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے دین کے نام پر؟ کیا جمع کیا اس نے اپنے پاس؟ جہل، جو علم نہیں ہے۔ اور لیکن یہ شخص اپنی فنکاری کی وجہ سے امت کے جاہل افراد میں اس نے جگہ بنا لی ہے اور بڑی دوڑ دھوپ کرتا ہے، بڑا آگے پیچھے دوڑتا ہے، بڑا مقام بنا لیا۔ عادن فی اغباش الفتنہ، فتنے کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں پلٹ پلٹ کر داخل ہوتا ہے، بہت جلدی فتنوں کے اندھیروں میں گھستا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کو بھی گھساتا ہے وہاں پر۔ جب دین کے نام پہ ایسی بات بتائی جائے گی جو دین کا حصہ نہیں ہے، علم کے نام پہ ایسی بات بتائی جائے گی جو کہ جہالت ہے، تو ایسا ہوگا۔ امن بما فی عقد الہدنہ، بہت اہم نکتہ، میں اس کی طرف آنے سے پہلے یہ جو پچھلا جملہ تھا، فتنوں کی تاریکیوں میں تیزی کے ساتھ گھستا ہے جا کر اندھیروں میں، کیوں؟ اس کے پاس علم جو نہیں، دین بتاتا ہے لیکن لوگوں کو فتنے میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دین کے بارے میں عقائد، افکار، نظریات کو خراب کر دیتا ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، مثلا ایک شخص آتا ہے، بڑی شہرت ہے اس کی عوام کے درمیان، اپنے آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، البتہ مولا کے کلام سے جو سمجھ آتی ہے بات، اس کے مطابق اس زمانے میں بھی وہ لوگ موجود تھے اور آج کے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی رسول پاک کو حکم دیتا ہے کہ اے رسول ان کو بتا دیجئے کہ مجھے امر کیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے جو بھی حکم آئے اس کی اطاعت کرنے میں، اس کے آگے سر جھکانے میں میں سب سے پہلا ہوں۔
یعنی سب سے پہلے مجھ پر اطاعت اللہ کے حکم کی واجب ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر اپنے آپ کو قائم رکھیے۔ یہ قرآن ہے، لیکن ہزاروں افراد کے مجمع میں یہ جو مولا فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے جہل جمع کیا ہے اور امت کے جاہلوں میں بڑی دوڑ دھوپ کرتا ہے، یعنی ان کو بڑا زبردست طریقے سے ان میں خطابات کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو بڑا ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ جاہل ہے۔ اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قرآن کی آیات آپ نے سنی، ایک شخص تقریر کرتے ہوئے ہزاروں افراد کے سامنے کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اہل بیت رسول پر علیہ الصلاۃ والسلام پر نماز واجب نہیں کی، لیکن انہوں نے پھر بھی پڑھی ہے۔ صریح قرآن اور صریح حدیث، صریح شریعت کے خلاف بات کرتا ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس کو اہل بیت کے فضائل سمجھ کر اس کو داد دیتے ہیں۔ مولا کا کلام غور فرمائیے، مولا کے کلام پر غور فرمائیے۔ کیوں داد دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، لیکن یہ محبت آیات قرآن اور فرامین صحیح روایات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں نہیں ہے۔ اندھی محبت ہے، اندھی عقیدت ہے، یعنی محبت جمع ہو گئی ہے جہالت کے ساتھ۔ تو یہ شخص کیا کرتا ہے؟ اس نے جہل اکٹھا کر لیا ہے اور امت کے جاہلوں میں یہ بڑی دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنے کی تاریکیوں میں بڑی تیزی کے ساتھ گھستا ہے۔ یہ صفت اس کی بتائی۔ اگلی صفت عامن، اندھا ہے، نہیں دیکھتا۔ کیا نہیں دیکھتا؟ عامن بما فی عقد الہدنہ، امن اور آشتی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے لوگ لڑے، دین کے نام پر ایک گروہ کو، ایک مثلاً فرقے کو، ایک جماعت کو دوسروں کے خلاف بھڑکا دیتا ہے۔ جو ہستی، جس ہستی کے یہ جملے ہیں، وہ ہستی کون ہے؟ 25 سال امت کے درمیان وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے صبر کرتے ہیں، خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اگر میں قیام کروں اس خلافت کے لیے تو امت آپس میں لڑ پڑے گی، جھگڑے کا، فتنے کا شکار ہو جائے گی، بٹ جائے گی امت گروہوں میں، امت کا اتحاد ٹوٹ جائے گا، اور ایسے کام سے دین اسلام کے دشمنوں کو امیدیں لگ جائیں گی اور وہ اسلام کے، امت کے بدن پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو علی اس فائدے کو دیکھتے ہوئے، وحدت امت کے فائدے کو دیکھتے ہوئے صبر کرتے ہیں، 25 سال صبر کرتے ہیں، اور ان 25 سالوں کے درمیان جہاں موقع ملتا ہے وقت کے خلفاء کو مشورے دیتے ہیں، جہاں وہ مشورہ مانگتے ہیں خلوص کے ساتھ، دین اسلام کے لیے خلوص کے ساتھ مشورے دیتے ہیں تاکہ اسلام، امت مضبوط ہو۔ لیکن مولا اس شخص کی کیا صفت بتا رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ دوسری قسم ان افراد کی کہ جن سے اللہ
سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے مخلوقات کے درمیان۔ فرماتے ہیں یہ شخص امن اندھا ہے، بما فی عقد الہدنہ، امن و آشتی کے عقد میں، امن و آشتی کی طرف جانے میں، جو بھلائی ہے، جو خیر ہے، یہ شخص اس کو وہ نظر ہی نہیں آتی، یہ صرف بھڑکانے والی باتیں کرتا ہے، یہ صرف فتنوں والی باتیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مولا کے زمانے میں بھی جب خلافت کا آغاز ہوا ایسے لوگ موجود تھے، آپ جانتے ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کے نام پر سوائے تفرقہ ایجاد کرنے کے اپنی جماعت کے سامنے، اپنے مثلاً گروہ کے سامنے دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب کا مذاق اڑانا اور ان کی توہین کرنا، اپنے لوگوں کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ بڑا مخلص ہے اور بڑا مدافع ہے، دفاع کرنے والا ہے دین کا اور اپنے مکتب کا، اپنے مسلک کا۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ یہ اندھا ہے، اس کو صلح اور آشتی اور امن و امان کے فائدے اس کو دکھائی نہیں دیتے۔ اور یہ اس ہستی کے الفاظ ہیں جنہوں نے انتہائی ناگفتہ بے حالات میں یہی عمل کیا ہے، یہی عمل کیا ہے، امت کے اتحاد کو برقرار رکھا ہے۔ قد، اگلا جملہ سنیے، قد سماہ اشباہ الناس عالما ولیس بہ۔ قبلہ مفتی جعفر حسین نے اس طرح سے ترجمہ کیا اس کا کہ چند انسانی شکل و صورت والے لوگوں نے اسے عالم کا نام دے دیا ہے جبکہ یہ عالم نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ قد سماہ اشباہ الناس، اشباہ شبیہ کی جمع، یعنی کچھ انسان نظر آنے والے لوگوں نے، کیا مطلب؟ انسان نظر آتے ہیں، انسان ہے نہیں، کیونکہ انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے تو اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، قرآن نازل کیا ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے تو سنت رسول اور فرامین اہل بیت موجود ہے، البتہ صحیح روایات، نہ کہ غلط روایات۔ لیکن جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر فقط کسی کے پیچھے چل پڑے اور اس کے عاشق ہو جائیں، جس کی یہ صفات ہے، مولا ان پیچھے دوڑنے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ انسان نظر آنے والے لوگوں نے اس شخص کو عالم کا نام دے دیا ہے جبکہ وَلَيْسَ بِهِ، یہ عالم نہیں ہے۔ اپنے زمانے کے حالات دیکھیے، یہ مولا ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایسی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں جس کی اہلیت نہیں رکھتے، ایسے عہدوں پر بٹھا دیے گئے ہیں جس کے یہ اہل ہی نہیں ہے، اور یہ صفات ہیں جو مولا علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ چند انسانی شکل و صورت والے لوگوں نے اسے عالم کا خطاب دے رکھا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ بکر فاستکثر من جمع ما قل منہ خیر مما کثر، وہ ایسی بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے، یعنی اس کا کام ہی یہ ہے، صبح بیدار ہوتا ہے ایسی باتیں جمع کرنے کے لیے جو بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں صرف اس لیے کتابوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ باتیں نکالی جائیں جس کو میں بتاؤں گا تو لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا، نہ یہ کہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، چاہے لوگوں کو پسند آئے چاہے لوگوں کو پسند نہ آئے۔ اسی لیے شروع میں فرمایا تھا، ان کی جو پہلی قسم بتائی تھی کہ اس کو اللہ نے اس کے نفس کے سپرد کر دیا ہے،
کیونکہ اس نے اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی بد عملی کی ہے کہ اللہ نے اس کی توفیق سلب کر لی ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ گمراہ ہو اور گمراہ کر لوگوں کو، اور غلط فیصلے کر اور حرام طریقے سے مال کما۔ غلط فیصلے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ غلط دین کے نام پہ غلط باتیں لوگ کیوں بتاتے ہیں؟ ایک ایک لفظ کو آپ غور سے توجہ فرمائیں کہ یہ شخص ایسی باتوں، منہ بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے کہ جن باتوں کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، ایسی باتیں جمع کرتا ہے تاکہ لوگوں میں پھیلائے کہ جو نہ ہوتی تو بہتر تھا ان کے ہونے سے، یعنی بیکار باتیں، فتنے کی باتیں، جہالت کی باتیں۔ پھر فرماتے ہیں حتی اذا ارتوى من ماء آجن، ان الفاظ سے ان افراد کے بارے میں نفرت چھلک رہی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ جمع کرتا ہے یہاں تک کہ اس بدبودار اور بد ذائقہ پانی سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، یعنی ایسی الٹی سیدھی باتوں سے کہ جن کو دین کے نام پہ اب یہ آگے بتائے گا۔ ایسی ماء کہتے ہیں پانی کو، اور آجن ایسا پانی کہ جس کا رنگ بھی بدل گیا ہو اور جس کی بو جو ہے وہ بدبو بن چکی ہو، متعفن ہو چکا ہو، اور جس کا ذائقہ بھی خراب ہو چکا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو جوہڑ جہاں پہ گھروں میں سے پانی نکل کر جو گندا پانی ہوتا ہے جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے بو آتی ہے اور انسان تصور نہیں کر سکتا اس پانی کو پینے کا، اسے عربی میں کہتے ہیں ماء آجن۔ اس نے یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے، وَاقْتَنَزَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ، اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے، جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِيًا، اس کے بعد، اس گندگی سے پیٹ بھرنے کے بعد اور یہ بے فائدہ باتیں جمع کرنے کے بعد، اب لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے۔ اب قاضی کو اگر مخصوص معنی میں لیا جائے تو دو افراد جھگڑے کے لیے آئے، یہ قاضی بن کے درمیان بیٹھا ہے، باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو قاضی سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر اس کا وسیع معنی لے لیا جائے تو لوگوں کو دین کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، دین کیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے ان کے درمیان بیٹھ جاتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ کر سنتے ہیں کہ یہ ہمیں دین کی باتیں بتا رہا ہے۔ جلس بین الناس قاضیا، لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے، ضامنا، اور اس بات کا ضامن بن کے بیٹھ جاتا ہے، لتخلیص ملتبس علی غیرہ، اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ضامن بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی، میں تمہیں خالص صحیح بات بیان کروں گا، میں اس کا ضامن ہوں، پوری ضمانت سے بات کر رہا ہوں میں۔ یہ جو تم ادھر سے باتیں سن رہے ہو، ادھر سے باتیں سن رہے ہو، یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں، میں تمہیں صحیح بات بتاؤں گا اور میں اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں ادھر ادھر سے گندگی اور غلط باتیں جمع کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے قاضی بن کر، اور اس بات کا ضامن بن کر کہ جو دوسروں کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی، ان پر وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، میں تمہیں صحیح بات بتاؤں گا۔ فَإِن نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ، اور اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، یعنی کوئی الجھا ہوا مسئلہ جب اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ؟ حَيَّأَ لَهَا حَشْوًا رَثًّا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ۔ توجہ فرمائیے کیا صفات بیان ہو رہی ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں
نہج البلاغہ کی اس نقل کے مطابق، اس روایت کے مطابق، کہ جب کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے، نہ کہ قرآن و صحیح حدیث سے، اپنی رائے سے، خود تو یہ دور ہے، خود تو اس نے ٹوٹکے اور ادھر ادھر سے عوام الناس کو چٹپٹی باتیں سنانے کے لیے اس نے جمع کی ہوئی ہیں، نکتے لگاتا ہے اور عوام الناس بھیڑ کی طرح پیچھے چل پڑتے ہیں، جن کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ انسان نظر آنے والے کچھ لوگوں نے اس کو عالم کا نام دے دیا۔ انسان نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان تو وہ ہے جو عقل سے بات کو سمجھتا ہے، اور اللہ نے اس کی عقل کی رہنمائی کے لیے جو قرآن بھیجا ہے، جو سنت رسول اور سنت اہل بیت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی روشنی میں دیکھتا ہے یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے، اس کی باتوں میں حق ہے یا اس کی باتوں میں حق نہیں ہے۔ جب کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنی رائے سے اس کے لیے فرسودہ اور بیکار، پرانی اور بیکار یعنی جھوٹی دلیلیں مہیا کرتا ہے، اور پھر خود بھی اس پہ یقین کر لیتا ہے کہ میری کیا بات ہے، میں نے بڑا صحیح فیصلہ کر دیا۔ یہ انسان کی نفسیات ہے جس کی طرف اس خطبے میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ پہلے پہل جب وہ جھوٹ کے راستے پہ قدم رکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ یقینی بات ہے، برحق بات ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے جھوٹوں پر خود بھی اس کو یقین پیدا ہو جاتا ہے۔